السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کے اس دینی کلاس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند کاموں میں مخالفت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زندگی کے ہر معاملے میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں گہرا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے، جو لوگ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ اکثر حدیثوں میں پڑھتے ہیں لیسا منا، یعنی جس نے یہ عمل کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے یہ عمل کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری ایسی صحیح حدیثیں آئی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کام کفر اور شرک والا ہے تو گویا وہ دین اسلام میں سے نہیں ہے، ایسا کام کرنے والا دین اسلام سے نکل جائے گا۔ لیکن اگر وہ کفریہ اور شرکیہ کام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سنت پر نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہماری رہنمائی پر نہیں ہے۔ اور ہم مسلمانوں کو یہ چیز جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن کام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہمارے راستے پر نہیں ہے، ہماری رہنمائی پر نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہماری سنت پر نہیں ہے۔ کیونکہ جو شخص اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹے گا یا آپ کی سنت کو چھوڑے گا، آپ کے طریقے سے بھٹکے گا، یقیناً وہ کہیں بڑے نقصان میں پڑے گا، کہیں چھوٹے نقصان میں پڑے گا۔ تو اس طرح کی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ کام کرنے والا لیسا منا، ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے دین پر نہیں ہے، ہمارے راستے پر نہیں، یا ہماری سنت پر نہیں ہے، یا ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اور یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم ان سارے عملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، بچا سکیں جن عملوں کے بدلے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایسا عمل کرنے والا ہماری سنت پر، ہمارے راستے پر نہیں ہے۔ بہت ساری حدیثیں اس باب میں وارد ہوئی ہیں، ہم چند حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ یہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے راستے پر نہیں، مطلب وہ کام یا تو کافروں کا ہے، یا تو مشرکوں کا ہے، اور یا تو بدعملوں کا ہے، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کا ہے۔ چنانچہ ہمیں کفار و مشرکین کے عمل سے بچنا چاہیے، بدعملوں کے عمل سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت، آپ کا منہج، آپ کا طریقہ، آپ کی سنت ہمارے لیے برکت کا سامان ہے، رحمت کا سامان ہے، مغفرت کا سامان ہے۔ تو آئیے میں نے انہی چیزوں کو
ڈھونڈ کر لانے کی کوشش کی ہے جو آج اکثر مسلم سماج کے اندر پائی جاتی ہے، مسلمانوں کے اندر، مسلمان مردوں کے اندر، مسلمان عورتوں کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، یا تو وہ انجانے میں یا جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں جو قطعاً غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا منا من حلف بالامانہ ومن خبب علی امرئ زوجتہ او مملوکہ فلیسا منا۔ یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 325، بڑے غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں وہ شخص ہمارے راستے پر نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارے سنت پر نہیں ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو امانت کی قسم کھائے، امانت کی قسم کھائے۔ آپ مسلمان جانتے ہوں گے، یہ بات سن چکے ہوں گے، اور نہیں جانتے ہیں تو جان لیجئے کہ اگر لایانی بے فضول کے قسم نہیں کھانی چاہیے، اور اگر کسی کام میں قسم کھانا ضروری ہے، قسم کھانا ہی کھانا ہے، تو کس کی قسم کھانی چاہیے؟ اللہ کی۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو شخص قسم کھانا ہی چاہتا ہے، اسے قسم کھانے کی ضرورت ہے تو اللہ کی قسم کھائے، کیونکہ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول، اسی حدیث میں اللہ کے رسول فرمایا ہے کہ جو شخص غیر اللہ کی قسم کھائے گا تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ اور امانت، آپ کی امانت، دیانت داری، آپ کی شرافت، آپ کا رتبہ، آپ کا مقام، آپ کی حیثیت غیر اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو شخص امانت کی قسم کھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، گویا عقیدہ اور عمل کے حساب سے وہ شرک کر رہا ہے، چاہے شرک اصغر اور چاہے شرک اکبر، مختلف انداز سے۔ آج دیکھیں ہمارے سماج کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ کی قسم میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، کیا مطلب اس کا؟ وہ گاڑی کی قسم کھا رہا، میں روزی پہ بیٹھا ہوا ہوں، کہتے نہیں، میں روزی پہ بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کی قسم میرے سامنے میرا لڑکا ہے کہ نہیں، اللہ کی قسم نہیں کہتے، میں روزی کی قسم کھا رہا ہوں، میں ڈیوٹی کی قسم کھا رہا ہوں، توبہ توبہ میرا بیٹا میرے گود میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانے والا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، شیطان کے طریقے پر ہے، غیر مسلموں کے طریقے پر ہے، لہذا جانتے ہوئے یا انجانے میں کبھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، چاہے وہ امانت ہو، چاہے رتبہ ہو، چاہے وہ جاہ ہو، چاہے وہ حشمت ہو، یا کوئی بھی چیز ہو۔ آگے سنیے، جو اکثر ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے جس سے گھر اجڑ جاتے ہیں، جس سے کمپنیاں تباہ ہو جاتی ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، کمپنیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اور یہ چیز ہمارے اندر اکثر پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا، جس شخص نے کسی آدمی کی بیوی کو خراب کیا، خراب بڑے بھاری معنی میں نہ چاہیے، جس شخص نے کسی آدمی کے بیوی کو بگاڑ دیا، یا اس کے نوکر اور خادم یا لونڈی کو بگاڑ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہماری سنت پر، ہمارے طریقے پر، ہمارے اخلاق پر نہیں ہے۔ بیووں کو بگاڑنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی بیوی کو اس طرح پش کرتا رہا، سمجھاتا رہا، بہلاتا رہا، چاہے مرد ہو یا عورت، کہ وہ عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگنے لگے، وہ عورت اپنے شوہر سے کیا کرنے لگے؟ شوہر کے بارے میں، شوہر کے گھر والوں کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح بگاڑ دیا کہ وہ عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگنے لگے۔ شریعت اسلامیہ نے اس بات کو حرام اور ناجائز کیا کہ کوئی عورت کسی عورت کا طلاق مانگے۔
آج ہمارے ہندوستان کے اندر اکثر ساس لوگ جو بالکل ہٹلر بنی ہوئی ہوتی ہیں، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے بیٹے کو بیوی کے خلاف کر کے، بیوی کی ہزاروں برائیاں کر کے یا بیوی کو خراب کر کے بیٹا اسے طلاق دے دے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ طلاق سے 2 گھر تباہ و برباد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جبکہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات آ جائے تو قرآن مجید نے اس اختلافات کے حل کرنے کا ذریعہ بتلایا ہے. تو اگر کوئی شخص کسی بیوی کو خراب کر دے اس طرح کہ وہ اپنے شوہر سے کیا کرنے لگے؟ طلاق مانگنے لگے، تو اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں، حرام و ناجائز کام کر رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کے نوکر کو، کسی کے ورکر کو، کسی کے لونڈی کو خراب کر دے، ارے تیرا کفیل بہت کم تنخواہ دیتا، آجا میرے کفیل کے پاس، ارے وہ تو بڑا بدماش ہے تیرا کفیل. ورغلائے مالک لایا ہے آدمی کو، آقا لایا ہے اپنے لونڈی کو، اپنے خادم کو کام کرانے کے لیے، دونوں کا ایگریمنٹ ہے، دونوں کا معاملہ، خادم میں بھی نوکر میں بھی کچھ کمیاں ہوتی ہیں، مالک میں بھی کچھ کمیاں ہوتی ہیں. کیا ہونا چاہیے؟ صلح کرانی چاہیے، امانت داری کی تعلیم دینی چاہیے. ایسے ہی اگر کوئی کسی کے نوکر کو ورغلا کر، پھسلا کر، بہلا کر کے، دونوں میں کیا، چل لیبر کوٹ کر، یہ کر، ایسا کر، تو وہ آدمی اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں ہے. اسلام نے ایک نظام بنایا ہے، مالک اور نوکر کے درمیان بھی، آقا اور غلام کے درمیان بھی ہے، بات کی نہیں ہے. تو وہ آدمی اگر کسی کے مملوک کو، خادم کو، نوکر کو برباد کر دے، خراب کر دے، یہاں تک کہ نوکر کام پہ نہ جائے، نوکر چھٹی مارنے لگے، نوکر جھوٹ بول کر کے بیمار بننے لگے، یا نوکر عین وقت پر جب مالک کا کام ہو چھوڑ بیٹھے، یا لیبر کوڈ بیکار کرے، فساد برپا ہوگا کہ نہیں؟ کمپنیاں برباد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گھر تباہ طلاق سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا ہے ایسا آدمی ہمارے طریقے پر نہیں ہے، گویا یہ کام حرام اور ناجائز. لہذا ایسے کاموں سے ہمیں بچنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے دھمکی دی ہے، لیسا منا، وہ ہمارے دین پر نہیں ہے، یا ہماری سنت پر نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. اور جو آدمی اللہ کے رسول کے دین پر نہ ہو، اللہ کے رسول کی سنت اور طریقے پر نہ ہو، کس کے سنت اور طریقے پر ہوگا؟ دشمنان اسلام کے طریقے پر. اسی طریقے سے دوسری حدیث سنیے جو اکثر رائج ہے، ہندوستان کے کونے کونے اور چپے چپے میں رائج ہے. صرف وہی لوگ بچے ہوئے ہیں اس بد عمل سے جو کفر اور شرک کا بڑا بھاری گیٹ اور دروازہ ہے، جو قرآن اور حدیث کو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات قولی، فعلی اور تقریری، حدیث کو، قرآن کریم کو صحابہ کرام کے منہج کے مطابق سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، جن کے ایک ہاتھ میں قرآن صحابہ کرام کے سمجھ کے مطابق اور ایک ہاتھ میں اللہ کے رسول سے ثابت صحیح حدیثیں ہوتی ہیں صحابہ کرام کے سمجھ کے مطابق، ورنہ وہی خالی محفوظ ہے. ورنہ اکثر لوگ اس خطرناک بیماری میں، جو بیماری، جو گناہ انسان کو دین اسلام سے نکال دیتا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا منا من تطیر او تطیر لہ، ہمارے دین پر نہیں، یہاں دین کا انکار ہے، وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا جو چڑیا اڑا کر کے قسمت معلوم کرے، بھوش معلوم کرے، مستقبل معلوم کرے، یا جس کے لیے چڑیا اڑا کر مستقبل معلوم کیا جائے. زمانے جاہلیت میں ایک چیز تھی جس کو اسلام نے منع کیا. جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو چڑیا اڑاتے تھے. اگر چڑیا اڑائے داہنے نکل گئی تو کہتے تھے یہ شبھ یاترا ہے، مبارک سفر ہے، کامیابی ہو جائے گی. اور اگر چڑیا بائیں چلی گئی کہتے نا 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 مت جاؤ. جیسے کہ آج بہت سارے مسلمان غیر مسلموں کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اگر جب سفر میں نکلے ہیں، لڑکی کی شادی دیکھنے، لڑکا کا شادی دیکھنے، گھر کا سامان خریدنے،
اگر آگے کتا گزر جائے، بلی گزر جائے، چھچھوندر گزر جائے، چوہیا گزر جائے، یا کوئی ان کی نگاہ میں غیر پسندیدہ عورت گزر جائے، یا گھر پہ آئے آج کون آ گیا تھا سارا کام برباد، تو بدشگونی لینے لگتے ہیں۔ تو ایسا کرنے والا دین اسلام سے نکل جائے گا۔ ہم لوگ بھی بچپن میں اس طرح کا گناہ کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ نیاز بھائی زیادہ کرتے تھے۔ وہ ایک چیز دیکھیں کتنی خطرناک چیز ہے، لیکن اس کو ہم لوگ محسوس نہیں کرتے۔ آم کا جب سیزن ہوتا تھا تو جالی جب پڑواتی تھی تو اس میں بیج ہوتی ہے نا، تو کھانے بعد کہتے تھے، کیا کہتے تھے نیاز بھائی؟ گسلی بھائی ہماری شادی کدھر ہو گئی؟ ہمارا سسرال ادھر ہے، یا ایسا کرو گے اگر یہ ادھر چلا گیا تو جانو اچھا کام، ادھر چلا گیا تو جانو برا کام۔ یہ زمانے جاہلیت کے گندے عقائد میں سے جس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ آج بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہے؟ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تکہنا او تکہنا لا، یا جس نے کہانت کیا یا جس کے لیے کہانت کیا گیا۔ کہانت یعنی غیب کی خبر دینا، غیب کی باتوں کی خبر دینا، اس کو کہانت، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، جس کو ہمارے نجومی پنڈوا ہتھیلی دے کر کے قسمت بتلانے والا، کپڑے سونگ کر کے، بدھنے میں کاغذ میں نام لکھ کر کے نام نکالنے والا، یہ سب اسی میں سے ہے جو غیب کی خبر دے، اندیک کی خبر دے۔ آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، کیسے؟ فلاں کا کپڑا لے آؤ میں بتا دوں گا، یہ سب اسی قبیل میں سے ہے میرے بھائی۔ کہانت جس کو نجومیت کہا جاتا ہے، ستارے دیکھ کر کے حالات کو بتانا، ہاں؟ تو اللہ کے رسول اکرم سے نے کہا وہ ہمارے راستے اور طریقے پر نہیں بلکہ وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا او سحرا او سحر لا، وہ دین سے، وہ ہمارے دین پر نہیں ہے جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے۔ میرے ہندوستانی مسلمانوں یہ چیز رائج ہے کہ نہیں رائج ہے؟ جادو کرنا یا جس کے لیے جادو کرنا، اور جادوؤں کے ذریعے جس کو بڑے ہی ادب احترام سے کہتے ہیں سفلی علم، نیچے کا علم، سفلی علم کے ذریعہ، جادو کے ذریعہ رشتے کاٹ دیے جاتے ہیں، نفرتیں بیٹھا دی جاتی ہیں، میاں بیوی میں جدائیاں کر دی جاتی ہیں، گھر ڈھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات جانے رکھیے، جادوگر کافر ہے، اسے قتل کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ جادو کا سیکھنا اور سکھانا یا جادو کے ذریعے کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا حرام اور ظلم ہے، ہر حال میں حرام اور ظلم ہے۔ چنانچہ جو شخص جادوگری کرے یا جس کے لیے کیا جائے وہ اللہ کے رسول اس کے دین پر نہیں۔ تو کہانت، نجومیت، جادوگری کرنے والا اللہ کے رسول اکرم پر اتارے گئے دین سے بالکل باہر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ تیسری چیز اللہ کے رسول، چوتھی چیز اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی اکثر رائج ہے، لیسا منا من تشبہ بغیرنا، وہ شخص ہمارے دین، ہماری سنت، ہمارے راستے پر نہیں ہے جو ہمارے علاوہ کی چال ڈھال، پوشاک اور مشابہت اختیار کرے۔ اگر ہمارے علاوہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں ہمارے علاوہ، اللہ کے رسول کے علاوہ سے مراد کفار ہے، مشرکین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کفار و مشرکین کی کوئی مذہبی چیز ہے، کوئی خاص ان کے دین اور عقیدے سے جڑی ہوئی ثقافت تہذیب ہے، وہ مسلمان کو اپنانے سے منع کیا گیا ہے نا؟ تو اگر غیروں کی مشابہت اختیار کیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول کے طریقے اور دین پر نہیں اختیار کیا جاتا کہ نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر
بہت ساری جگہوں میں دولہا راجا کو مکنا صحرا اور مکنا پہنایا جاتا ہے، پورا ڈھکا رہے، جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول نے یہ طریقہ سکھایا ہے۔ یہ آیا کہاں سے ہے؟ غیر مسلموں سے آیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ غیر مسلموں سے آیا۔ اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز غیر مسلم ہی کرتے ہیں، چاہے ان کے مرد چاہے ان کی عورت، اپنے تہوار کے موقع پر وہ چیز اگر مسلمان کرنے لگے، مسلمانوں میں وہ چیز عام نہیں ہو، تو یہ مشابہت ہو گئی۔ اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے جیسے کچھ ہجڑے ہوتے ہیں بمبئی وغیرہ میں، وہ لٹک لٹک کے بات کرتے ہیں، اب ان کی نقل کر کے کوئی اسی طرح چلنے لگے، بولنے لگے، تو مشابہت اختیار کرا کہ نہیں کرا؟ تو غیروں کی مشابہت اختیار کرنے والا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، لا تشبہوا بالیہود والنصارى، یہودیوں کی نصرانیوں کی مشابہت نہ اختیار کرو۔ کرسمس ڈے نہ مناؤ۔ کون مناتا؟ کرسمس ڈے کون مناتا؟ اونم کون مناتا ہے؟ اونم جو ابھی 2 دن پہلے گزرا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان بھی کرسمس ڈے منانے لگے، اونم منانے لگے، تو غیر مسلموں کا مذہبی تہوار ہے کہ نہیں تہوار ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا یہود و نصارہ کی مشابہت نہ چال میں، نہ لباس میں، نہ دین میں، نہ اخلاق میں، نہ کسی بھی چیز کے اندر۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ایک مشابہت بتلاؤں دور ہی سے، سلام کرنے کا طریقہ ہے نا، یہ یہودیوں اور نصرانیوں کی مشابہت ہے۔ ہاتھ سے سلام کرنا، زبان سے کچھ نہ بولنا، یا بولنا آواز پہنچ سکتی ہے ہماری، پھر بھی السلام علیکم، یہ یہودیوں اور نصرانیوں کی مشابہت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیونکہ یہودیوں کا سلام انگلیوں سے اشارہ کرنا، یہودیوں کے سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انگلی سے اشارہ کرنا، 2 انگلی یا 3 انگلی، اور نصارہ کا سلام ہتھیلی سے اشارہ کر دینا۔ چنانچہ اس طرح سلام کرنا بھی مشابہت۔ اب ایک مسئلہ ہے، آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، ایک آدمی دور ہے، اس تک آپ کی آواز نہیں پہنچ سکتی ہے، تو اس سماج میں جو اس تک آواز بتلانے کے لیے کہ ہم نے سلام کیا ہے، وہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہے۔ لیکن خالی اب یہاں ہم آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اب کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ یہود و نصارہ کی مشابہت میں سے۔ تو میرے بھائیو خلاصہ یہ ہے کہ چال میں، اخلاق میں، عقیدے میں، عمل میں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے والا جو ان کے دین سے جڑا ہوا، یہ نہیں کہ غیر مسلم گھر بناتے اس طرح ہم گھر نہ بنائیں، وہ تجارت کا یہ نہیں، جو ان کے دین، ان کے کلچر، ان کے ثقافت اور تمدن اور تہذیب سے جڑا ہوا، اس طرح کی مخالفت، مشابہت اختیار کرنے والا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ آئیے 5ویں چیز، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے، اسلام ادب کا دین ہے۔ اسلام ادب، سلیقہ، تمیز، شائستگی سکھاتا ہے۔ اسلام میں بڑے کا بھی حق ہے، چھوٹے کا بھی حق ہے، قریب کا بھی حق ہے، دور کا بھی حق ہے، مسلمان کا بھی حق ہے، غیر مسلم کا بھی حق ہے۔ اسلام یہ ادب کا دین ہے، سلیقہ بند، سلیقہ سکھانے والا دین ہے، حقوق کا پاس و لحاظ رکھنے کی تعلیم دینے کا دین ہے۔ اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے کیا؟ لیسا منا من لم یجل کبیرنا او یرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ آج تو پکڑ گئی سب کے سب، اور یہ حدیث سلسلۃ الاحادیث صحیحہ 2196 حدیث نمبر، بڑے غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول کہتے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہماری سنت پر نہیں ہے، ہماری ہدایت اور رہنمائی پر نہیں ہے،
جو اپنے سے بڑے کا احترام نہ کرے، کیونکہ اللہ کے رسول اپنے سے بڑے کا احترام کرتے تھے جب بھی کی رسول تھے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا بڑے سے کا احترام کرنا، عمر میں بڑا، ہنر میں بڑا، کسی بھی چیز میں بڑا، شرط یہ ہے کہ بڑے کے اندر گھمنڈ اور تکبر نہ آنے پائے، پھر بھی اس کا احترام کیا جائے گا۔ وہ ہمارے دین یہاں نہیں مراد ہوگا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، وہ ہماری سنت پر نہیں، وہ ہماری رہنمائی پر نہیں، جو اپنے سے بڑے کی عزت اور احترام نہ کرے۔ بے تکلفی دوسری چیز ہے، دوستی دوسری چیز ہے، احترام دوسری چیز ہے۔ اور جو اپنے سے چھوٹے کے ساتھ شفقت و پیار کا معاملہ نہ کرے۔ نیاز بھائی نے مجھے کوئی عیدی نہیں دیا، یہ چھوٹے کے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہیں کیا، ہم نے اپنے چھوٹوں کو کوئی عیدی نہیں دیا۔ یہ مثال میں دے رہا ہوں، چھوٹا ارے مجھ سے چھوٹا ہے، مجھ سے آنکھ ملاتا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا تو اس کا حق ہے آپ کے اوپر، چھوٹا ہے تو اس کا حق ہے، بڑا ہے تو اس کا حق ہے۔ اسلام نے احترام سکھایا ہے، اسلام نے ادب اور سلیقہ سکھایا ہے، تمیز سکھایا ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں، اگر بڑا چھوٹے کے ساتھ شفقت اور محبت اور پیار کا برتاؤ کرنے لگے، شریعت کے دائرے میں اتنا نہ چھوٹے کے ساتھ شفقت کرنے لگے کہ وہ بدماش ہو جائے، شریر ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ اور چھوٹا بڑے کے ساتھ اگر احترام نہ کرے گا، سماج میں بھائی چارگی بیٹھے گی، دوستی ہوگی، ایک دوسرے کے دل میں جو جگہ ہوتی ہے وہ ہوگی۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور آپ سب کو۔ تو اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں وہ ہمارے راستے پر نہیں، وہ ہماری سنت پر نہیں ہے، وہ ہماری رہنمائی پر نہیں ہے، جو اپنی عمر سے بڑے کی عزت، احترام، ادب اور لحاظ نہ کرے، اور اپنے چھوٹے کے ساتھ شفقت اور محبت اور مہربانی کا برتاؤ کرے۔ اور یقیناً آج یہ چیز مفقود ہے۔ آج بھی چلے جائیے ان خاندانوں میں جن کے ہاں اگر کوئی بوڑھا ہے تو بڑے بڑکوا کے سامنے کم عمر والے بولنے کی ہمت نہیں کرتے، ان کے سامنے بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتے، ہے بات کی نہیں ہے؟ تو آج یہ ادب و سلیقہ جا رہا، آج تو سب بھابھی لگ رہی ہے، سب بھیا لگ رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے اپنی جگہ پر عمر، لیکن ایک دوسرے کا ادب اور احترام، کیونکہ اگر یہ چیز باقی نہیں رکھی گئی تو سماج کے اندر پیار و محبت، سلیقہ اور تمیز نہیں آ سکتی۔ اور آگے والا ٹکڑا بھی بتلاؤں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے راستے پر نہیں، عیسیٰ بھائی ذیشان ذرا غور سے سنو سب لوگ، ہمارے وہ طریقے پر نہیں، وہ راستے پر نہیں ہے جو ہمارے عالموں کا حق نہ ادا کرے۔ یہ روایت سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کا، جو اپنے عالم کا حق نہ ادا کرے، برے علماء نہیں، برے علماء تو لوٹتے ہیں، جو دین کا صحیح عالم ہے۔ اگر آپ لوگ دوسری بات پر احتمال اس کو معمول نہ کریں تو تعلیم دینے کے لیے جو اپنے استاذ کا حق نہ ادا کرے، جو اپنے عالم کا حق نہ ادا کرے، جو اپنے امام کا حق نہ ادا کرے، وہ بھی ایک طرح سے آپ کا استاذ نہیں، وہ ہمارے راستے پر نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ نام ان لوگوں کا لیا ہے عیسیٰ بھیا جو اونگ رہے تھے یا کچھ منڈی نیچے کیے تھے۔ چھٹی چیز دیکھیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال۔ وہ ہمارے دین، ہمارے رہنمائی پر نہیں ہے، وہ ہماری سنت پر نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ کون؟ وہ مرد جو عورت کی مشابہت اختیار کرے، لباس میں، چال چلن میں، ہر چیز میں، اور جو عورت مرد کا لباس اختیار کرے، مشابہت اختیار کرے۔ عورت کو اللہ نے عورت بنایا ہے، مرد کو اللہ نے مرد بنایا۔ ایک عورت مرد بننے لگے چال میں، ڈھال میں، لباس میں، ایک مرد عورت بننے لگے ہر چیز میں، کیا کہا جائے؟ اور لوگ بہت شیئر کرتے ہیں۔ پرسوں نرسوں کسی نے فیس بک میں ڈالا ہے، ایک آدمی، وہ شاید بہرائچ کے کنارے کا ہے، کوئی بہرائچ ہوگا تو برا نہ لگے، وہ آدمی بول رہا ہے
اگر آپ اس کو نہ دیکھیں تو کہیں گے عورت بول، اور دیکھنے کے بعد کہیں گے یہ عورت بول رہی ہے، وہ ہاتھ کا اشارہ اور یہ، اور اسے بہت کافی شیئر کیا جا رہا ہے۔ اسی موقع پر میں نے یہ درس چھڑا ہے میرے بھائیوں سے، اسی انداز سے۔ تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان چیزوں میں جو مردوں کے ساتھ خاص ہے مردوں کی مشابہت اختیار کرے، یا مرد کے لیے جائز نہیں وہ چیزیں جو عورت کے ساتھ ہے وہ عورت کی مشابہت کرے۔ اللہ کے رسول نے کہا، سن لو میرے بھائیوں، میں کھل کے نہیں بول رہا ہوں، جو شخص عورتوں کی کسی بھی چیز میں مشابہت اختیار کرے، یا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، وہ ہماری رہنمائی پر نہیں ہے، ہماری سنت پر نہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، بڑی بھاری بات کہہ رہا ہوں، اور میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ رہا ہوں۔ ساتویں چیز، آپ لوگ ورکشاپ وغیرہ میں کام کرتے ہیں، گھر میں بھی رہتے ہیں، بیوی سے کچھ غلطی ہوئی، لے کے چاقو کچن میں اٹھائے جھگڑا لیے، لڑکے سے کوئی غلطی ہوئی، ہاتھ میں جا رہے تھے گھاس کاٹنے، ہسوا لیے دوڑا لیے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ غصے کی وجہ سے، غصے میں کنٹرول، اللہ تعالیٰ ہمارے غصے کو کنٹرول میں کر دے۔ آپ لوگ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، من حمل علینا الصلاح فلیس منا، صلاح فلیس منا، جو ہمارے اوپر سے مراد کسی مسلمان پر کوئی دار چیز ہتھیار اٹھائے، چاہے ڈرانے ہی کے لیے یا مارنے کی نیت سے، وہ ہمارے راستے پر یعنی ہماری ہدایت اور رہنمائی پر نہیں۔ کیوں اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے؟ ایک تو ایسا کرنے سے آپ کو اوپر تلوار اٹھائے، آپ میرے اوپر اٹھائے، مارے نہیں، نفرت بڑھے گی نہیں، ہو سکتا ہے ہاتھ غلط کر جائے اور تلوار۔ آپ دیکھیے گاڑیاں چلانے والے لاتے موٹر سائیکل پٹ سے پیچھے کھڑا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ گاڑی پٹ سے پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں، ڈراتے ہیں کہیں بریک فیل ہو جائے تو، کیونکہ ایک مسلمان کا قتل کب جائز ہے؟ جب شریعت اجازت دے، وہ شادی شدہ ہو، زنا کر لے اور اسلامی حکومت ہو، اسلامی بادشاہ، یا وہ کسی کو قتل کر دے، وہ مسلمان کسی کو قتل کر دے تو قصاص میں قتل کیا جائے گا، یا مرتد ہو جائے۔ ہاں اگر شریعت کے حساب سے اتنی چوری کیا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جانا چاہے تو کاٹا جائے، اور یہ اسلامی بادشاہ اس قانون کو لاگو کرے گا، ورنہ کسی مسلمان پر ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، مذاق میں بھی ہتھیار یا دار چیز اٹھانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ کچن میں کھانا بنا رہے ہیں، ہوتا اکثر بنا رہے ہیں، ابھی اسی چاقو سے مار دوں گا، ہوتا کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اور کہیں غلطی ہو گئی تو معاملہ کچھ سے کچھ ہے۔ اور کتنے لوگ اسی مذاق میں ایسی حرکت کرنے کی وجہ سے آج جیل کے سلاخوں میں، یہیں پر۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے کسی مسلمان پر ناحق اس طرح ہتھیار اٹھانا، دھاردار چیز اٹھانا، یہ حرام اور ناجائز، بلکہ علماء نے اسے بڑا گناہ شمار کیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نمبر 8، اور یہ بھی چیز اکثر پائی جاتی ہے، یا تو جائیداد لینے کے لیے، یا جائیداد دینے کے لیے، یا سعودیہ لانے کے لیے، اور بہت سارے لوگ اس کو بولتے ہیں منہ بولا بیٹا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیسا، کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں، جائز نہیں، درست نہیں کہ وہ اپنے باپ کے علاوہ کی طرف نسبت کر کے بلایا جائے۔ میرا نام ہے عطاء الرحمن، میرے والد محترم حفظہ اللہ کا نام ہے عبداللہ سعیدی، اب میں کہوں، کیا کہوں گا میں؟ عطاء الرحمن سن آف عبداللہ سعیدی۔ اگر میں کہوں عطاء الرحمن سن آف نیاز احمد، کفر کا فتویٰ ہے اس پر میرے بھائیوں، کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی ایسے آدمی کی طرف نسبت کر کے اس کا لڑکا بنا جو اس کا باپ نہیں، چچا ہے، ماموں ہے، خالو۔ آج بہت سارے سعودی عرب کے اندر پائے جاتے ہیں
جو اپنے فیملی ویزے پہ ہیں اور دوسروں کے لڑکوں کو اپنا لڑکا بنائے ہوئے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر لا اولاد ہیں، لڑکے نہیں ہیں، تو دھن کہیں بھائی نہ لے لے، شریعت کے حساب سے کوئی والد نہ لے لے، اپنے دھن کو بچانے کے لیے کسی دوسرے کا راستہ لڑکا لا کر کے پال لیتے ہیں، اور پاسپورٹ میں، آئی کارڈ میں، پہچان پتر وغیرہ میں کس کا نام لکھ دیتے ہیں؟ جو لڑکے کا باپ نہیں۔ یہ کفر ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرتا، اپنے باپ کے علاوہ کی طرف نسبت کرتا، آج دیکھیں فیشن چلا ہے، آج فیشن چلا ہے، شادی ہوئی باپ کے نام کے جگہ پر شوہر کا نام لکھا جاتا ہے، عورتیں لکھتی ہیں، لڑکیاں لکھتی ہیں، باپ کی جگہ پر کس کا نام رہے گا؟ فاطمہ بنت عبداللہ ہے، فاطمہ راشد، کیا سمجھیں گے ہم اس سے؟ فاطمہ راشد کوئی کہے تو کیا سمجھیں گے کہ یہ لڑکی راشد کی لڑکی، حالانکہ وہ لڑکی کس کی ہے؟ رحمت اللہ کی۔ بہت سارے عورتوں میں چیز، اللہ کے رسول نے کہا اگر جان بوجھ کر کوئی کرتا تو کافر ہو جائے گا، اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من ادعا ما لیس لہ فلیس منا، اور اگر کسی شخص نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے حالانکہ اس کا نہیں ہے، تو ہمارے راستے پر، ہمارے طریقے پر نہیں۔ یہ چشمہ میرا ہے، آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ چشمہ میرا ہے، غلط دعویٰ ہے کہ نہیں؟ جھوٹ دعویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہمارے راستے پر نہیں۔ جو چیز ہماری ہے ہم اس پر اپنا ہونے کا دعویٰ کریں، جو چیز ہماری نہیں ہے وہ اس پر ہم اپنا ہونے کا دعویٰ نہ کریں۔ آج یہ چیز ہمارے ملکوں کے مسلمانوں کے اندر موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ گھر بنانے لگے تو دیکھ لیجئے امانت داری لوگوں کی، 1 انچ زمین کے لیے اینٹ بڑھا دیتے ہیں، لیکن زمین اپنی نہیں ہوتی۔ کھیت جوتنے لگے ہیں نا، عبدالقیوم دیکھ کے آئے ہو، کھیت جوتنے لگے تب دیکھو ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے تو سیکٹر ہی چاٹ جاتے ہیں جو رفاہ عامہ کے لیے ہے۔ تو اگر کسی شخص نے اپنی غیر ملکیت والی چیز پر اپنی ملکیت یا اپنا مالک ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف نسبت کرے، جو کسی غیر کی چیز کو اپنی ملکیت کا دعویٰ کرے، چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، اللہ محفوظ رکھے، جہنم کی دھمکی اللہ کے رسول نے فرمایا۔ وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ، اور اگر کسی شخص نے کسی آدمی پر کفر کی تہمت لگائی، اگر کسی آدمی نے کسی آدمی پر کفر کی کہ فلاں تو کافر، یا فلاں شخص کافر، یا یہ کہا تو اللہ کا دشمن ہے، اے اللہ، ایک ہے جنرل بات، جنرل ہے نا، ایسا کرنے والے کافر ہیں، یہ اللہ کے رسول نے کہا۔ لیکن کسی خاص معین شخص کو مخاطب، تو کافر ہے، تو اللہ کا دشمن ہے، ہاں اے کافر، اے اللہ کے دشمن، حالانکہ وہ کافر نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے۔ جس نے یہ کہا تو کہنے والا کافر ہو جائے گا اور کہنے والا اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات نہیں؟ زید ہے، کافر نہیں ہے، ہم اس کے کسی غلطی کی وجہ سے کہیں اے زید تو کافر، یا اے کافر، اے زید تو اللہ کا دشمن، یا اشارہ کر کے او اللہ کے دشمن، حالانکہ وہ زید کافر نہیں ہے، وہ زید اللہ کا دشمن نہیں ہے، تو ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا اور اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ اور یہ صحیح مسلم کی 112 نمبر حدیث ہے، اور یہ چیزیں
اکثر جذبات میں لوگ شخص معین کو کافر کہہ دیتے ہیں، شخص معین کو اللہ کا دشمن کہہ دیتے ہیں، لوگوں کی ملکیت کو اپنی ملکیت بنا لیتے ہیں، تھوڑی سی مشابہت ہوئی، تھوڑا صحیح ہوا تو ایسا کرنا بہت بڑا کفر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک اور حدیث ہے، دھوکہ دھڑی دینے والا ہمارے طریقے پر نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور وہ واقعہ آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول اکرم کا گزر ہوا گیہوں کے ایک ڈھیر سے، اوپر سوکھا گیہوں نیچے گیلا گیہوں، اللہ کے رسول نے ہاتھ ڈالا تو آپ کے ہاتھ نے تراوٹ اور نمی محسوس کیا۔ اللہ کے رسول نے گیہوں کے مالک سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول بارش ہوئی تھی تو سوکھا اوپر رکھ دیا، گیلا نیچے رکھ دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کیوں ایسا نہیں کیا کہ گیلا اوپر رکھ دیتا، سوکھا نیچے رکھ دیا؟ من غشنا فلیس منا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے میرے بھائیوں۔ اور یہ دھوکہ دڑی والا معاملہ اچھے اچھے بزرگوں سے بھی ہو جاتا ہے، صرف دنیا کی لالچ، دنیا کا پیسہ۔ جس نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمارے ساتھ فراڈ یا دھوکہ دھڑی کا کام کیا، وہ اللہ کے رسول کی سنت پر، طریقے پر نہیں ہے، گویا وہ حرام کام کرا، وہ ناجائز، دین سے نہیں نکلے گا۔ اگر دھوکہ دینا وہ حلال سمجھتا ہے تو دین سے باہر، دھوکہ دینا وہ حرام سمجھتا ہے، اس کے باوجود دھوکہ دیتا ہے، تو وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر نہیں ہے، بلکہ کفار کے طریقے پر۔ مثال پرانا مال لگا کر کے نئے کی قیمت لینا۔ گاڑیوں میں آپ لوگ گاڑی بناتے ہیں نا، کیا مالک کو بتاتے ہیں کہ پرانا بولٹ لگایا ہوں؟ وہ لایا کس لیے؟ اس سے کہو ہمارے پاس پرانا ہے، میں لگا دوں، وہ کہا لگا دو تو لگا دو، ڈپلیکیٹ اوریجنل کہہ کر کے، ہے کہ نہیں ہے؟ ڈپلیکیٹ لائے شیخ طور رحمان صاحب گاڑی استاذ ہے، ادھر ادھر گھما کر کے اندر کر دیے، مالک کے کام کی ڈیوٹی کے ٹائم میں مالک کا پانا رچ کو لگا کر کے، مالک کا سمجھ رہا کہ کسٹمر، حالانکہ تو رحمان کسٹمر کیا ہے؟ یہ عیبوں کو چھپانا، سامانوں کا عیبوں کا چھپانا، سامانوں کو بیچتے وقت یا کسی طرح کے دھوکہ۔ میرے بھائیوں اتنی اجازت نہیں ہے کہ آپ کی ہتھیلی میں کوئی چیز نہیں کھانے کی اور اپنے بیٹے کو کہا آ بیٹا چاکلیٹ، آ بیٹا چاکلیٹ، وہ آیا کھولا تو ہی یہ دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بہت اللہ کے رسول نے دھمکی دی ہے، جو ہم میں دھوکہ دے وہ ہمارے طریقے اور ہماری سنت پر نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ حدیثیں بچی ہیں جو انشاءاللہ العزیز اس تعلق سے اگلے درس میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر قائم و دائم رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور ان کے دین پر باقی رکھے اور ان سارے کاموں سے توبہ استغفار اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو حرام ہے، ناجائز ہے، یا جو غیر مسلموں کی، یہود و نصارہ کی یا دشمنان اللہ کی طریقہ ہے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرہ۔